نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر ایمان والے کو اپنی جان سے بھی عزیز ہونی چاہیے، اور پھر انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے جن کو ماں کہا، جن کو اللہ نے ہماری مائیں کہا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، اور جتنی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، یہ سب امت کی مائیں ہیں، اور ان کی حیثیت، ان کی شان ہماری وہ مائیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جن کو ہم ماں کہتے ہیں، جن کی پاؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، ان سے زیادہ حیثیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ہے۔ رمضان کے اس ماہ مبارک کے اندر سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل امین میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگیں وعلیہ السلام کہ میری طرف سے حضرت جبرائیل کو بھی سلام ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کھانوں میں ثرید کو حیثیت حاصل ہے، ایسے سیدہ عائشہ کو تمام دنیا کی خواتین میں حیثیت حاصل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بے شمار مرد کامل اکمل گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کامل اکمل گزری ہیں۔ فرمایا ایک مریم بنت عمران ہے، ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، اور ایک سیدہ خدیجہ ہے، اور ایک سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان سے مجھے دلی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری لمحات تھے تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم فاضل کون ہے آپ کی نظر میں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عالمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی جب مسائل میں الجھ جاتے تھے، جدید مسائل میں پھنس جاتے تھے، تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے جب اشکال پیدا ہوتا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا جتنی دنیا کی خواتین ہیں ان کے علوم کو جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم سب سے بھاری ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدہ عائشہ صدیقہ باقاعدہ طور پہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور آپ کا فتویٰ عالم اسلام میں چلتا تھا، اور اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو امت تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو کہ صحابہ اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
جلوت کی زندگی ہمیں بتائی، ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کیسے کراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کے لیے کیا کیا فرماتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو کس طرح آراستہ کرنے کا فرماتے تھے، مسجد کا کس طرح بنانے کا فرماتے تھے، حضور علیہ السلام جہاد کیسے کرتے تھے، حضور علیہ السلام زرہ کیسے پہنتے تھے، حضور علیہ السلام گھوڑے پہ سوار کیسے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کا غلاموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، حضور علیہ السلام کا جہاد میں کیا سلوک ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کا بازاروں میں کیا رویہ ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کا صحابہ کی مجلس میں کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ یہ جلوت کی جتنی زندگی ہے یہ ہمیں صحابہ بتاتے ہیں، لیکن نبی کی ذاتی زندگی، حضور کی پرسنل لائف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے سلوک کیسے کرتے تھے، حضور کا بچوں سے رویہ کیسا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، حضور کی بیڈ روم کی زندگی کیسی تھی، حضور علیہ السلام کی راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہونا کیسا تھا، یہ حضور کی ذاتی زندگی اس امت کو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتلایا ہے۔ اس لیے نصف دین پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ملا، اور نصف دین صرف عائشہ صدیقہ سے اس امت کو ملا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل امین سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد میرے پاس 3 دن تشریف لاتے رہے اور مجھے آپ کی شبیہ دکھاتے رہے اور فرماتے رہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہوں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ وہ خاتون ہیں جن سے نکاح عرش پہ ہوا، اللہ نے نکاح کرایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کتاب الحقائق کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے آسمانوں پہ نکاح ہوا اور فرشتے گواہ بنے، اللہ نے جہنم کے دروازے اس دن بند کر دیے، اور 40 دن تک سیدہ کے نکاح کے بعد اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھولے رکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی عظیم خاتون ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچانے والی ہیں، راوی حدیث ہیں اور حدیث کی روایت کرنے والی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کھانوں میں سرید کی مانند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ انعامات ایسے حاصل ہیں جو اور خواتین کو حاصل نہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ خصوصیات کون سی ہیں جو اللہ نے آپ کو خاص طور پہ عطا فرمائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کا نکاح اللہ نے محمد الرسول اللہ سے کرایا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی برات کے لیے، جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ کا قرآن اترا ہے، اللہ نے خود قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا سر اطہر جو تھا وہ سیدہ کی گود میں تھا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے سیدہ کو عطا ہوئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، تہمت لگی، منافقین نے وہ بنو مستلق غزوہ جو تھا اس کی وجہ سے جب آپ پیچھے رہ گئیں اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھیں، قافلہ روانہ ہو گیا تو اس پر تہمت لگائی کہ صفوان بن معطل جو ہیں ان صحابی کے ساتھ یہ اکیلی آئی ہیں، ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ منافقین نے اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمتیں لگائیں، لب کشائی کی، چونکہ منافق سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والا تھا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اظہار فرما دیتا کہ نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن پھر بھی منافق کہہ سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ رکھ لیا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک بتانا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک ہیں، پاک دامن ہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر صحابہ سے میٹنگ کی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے اندر فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرا نکاح اللہ رب العزت نے کرایا تھا۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ جو اللہ
آپ کے جسم پر گندی نجس ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ کیسے آپ کے بیڈ روم میں غلط عورت کو آنے دے گا؟ یہ میرا دل کہتا ہے ھذا بہتان عظیم۔ عمر وہ انسان ہیں جو زمین پہ بولا کرتے تھے، آسمانوں سے قرآن بن کے نازل ہوا کرتا تھا۔ یہ جملہ قرآن کی زینت بن کے نازل ہوا کہ سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا ہے یہ بہتان ہے، یہ عظیم بہتان ہے۔ پھر 18 آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ سیدہ فرمایا کرتی تھیں یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے ایک بچے کو گواہی کے لیے کس طرح ظاہر کر دیا۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، ایک بچے نے کس طرح گواہی دی۔ لیکن جب تہمت لگی سیدہ کائنات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ اور اہل ایمان کی والدہ پہ، تو اللہ نے قرآن کی 18 آیات کو نازل کیا، قیامت تک بتا دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک ہیں، پاک دامن ہیں اور مومنین کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی زوجہ ہوں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور نے جو آخری عمل کیا وہ مسواک ہے، وہ مسواک بھی سیدہ عائشہ نے اپنے دانتوں میں چبا کر دیا، دھونے لگیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ یہ اسی طرح مجھے دے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سفر ہیں، ایک ہجرت کا سفر ہے اور ایک دنیا سے رخصت ہونے کا سفر ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ کا سر ابو بکر صدیق کی گود میں تھا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کا سر صدیقہ بنت صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے حجرہ میں انتقال فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنتی ہے اور وہی حجرہ ہے جس پر جنت بھی فخر کرتی ہے۔ یہ وہی حجرہ ہے جہاں ہمارے نبی موجود ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور کا روزہ عرش مالا سے بھی افضل ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ روزہ سیدہ کائنات کا حجرہ ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنا حجرہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبور کے لیے وقف کر دیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں انتقال کرتی ہیں اور پھر آپ جب انتقال کرتی ہیں تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی شان اور عظمت سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔